بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والی محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، خان اعظم خان عمران خان یعنی مرشد اعظم کا پیغام آ گیا جیل سے، یزیدیت اور فرعونیت سے نہیں جھکوں گا۔ پوچھا گیا ان سے ایکس اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے؟ جواب دیا عمران خان نے، نہیں بتاؤں گا۔ ایف آئی اے سوال کرتی رہ گئی اور عمران خان نے صاف انکار کر دیا۔ مدینہ پر ڈرون حملہ، یہ کیا ہوا؟ سعودیہ کی فضا میں وزیر اعظم پاکستان کا تاریخی استقبال، پروٹوکول، یہ کیا ہے، کیسے ہوا، یہ بھی بتاتا ہوں۔ اور پاکستان کی جیت پر جیت، یعنی پاکستان کی جیت پر جیت، ایک سے زیادہ۔ ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات پاکستان کی جیت سے کرتے ہیں۔ جیت پر جیت، پاکستان کے بھارت کے میچ کے دوران ریفری اینڈی نے جو کارنامہ انجام دیا تھا، بھارتی کرکٹ بورڈ کے اشارے پر اس پر اینڈی کرافٹ کو معافی مانگنی پڑ گئی۔ پاکستان نے کہا بائیکاٹ کر دیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا فیصلہ، حکومت اور کرکٹ بورڈ نے جو فیصلہ کیا وہی ٹیم نے مانا۔ ٹیم گراؤنڈ کو جانے کے تیار، لیکن واپس ہوٹل چلے گی کہ جب تک پاکستان سے فیصلہ نہیں آئے گا، جب تک نہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے بہترین حکمت عملی اختیار کی، سابق چیئرمین رمیز راجہ اور نجم سیٹھی کو بھی بلا لیا، مل کے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا جب تک یہ معافی نہیں مانگے گا، جب تک ٹیم میچ نہیں کھیلے گی، بلکہ کوئی میچ نہیں کھیلے گی۔ یوں ہی سے میچ تھا۔ بہرحال آخر کار آئی سی سی کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے اور یہ میچ جو 48 گھنٹے جاری رہا اور بڑی اس میں گہما گہمی پائی گئی، اور بھارت اپنی چال پر بڑا خوش تھا، لیکن اس کے بھی سارے خواہشیں، ارادے سب زمین میں مل گئے، یعنی خاک میں مل گئے، اور پاکستان کی بات ماننی پڑ گئی آئی سی سی کو، اور اینڈی کرافٹ کو معافی مانگنی پڑ گئی۔ انہیں کپتان سلمان علی آغا سے بھی معافی مانگی اور مینیجر سے بھی معافی مانگی۔ تو یہ ایک بات۔ دوسری جیت ہے، ہمارے پاکستانی ہیرو ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں گئے ہوئے ہیں، ورلڈ چیمپئن میں۔ کون؟ ارشد ندیم۔ انہوں نے آج کوالیفائی راؤنڈ میں فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا تھا، تو بی راؤنڈ میں تھے وہ، اے اور بی دو کیٹیگری بنائی گئی تھی، دو گروپ بنائے گئے تھے، تو بھارتیوں سے مقابلہ تھا۔ تو پہلے میں 74، دوسرے میں 76، یا پہلے میں 76، دوسرے میں 74، لیکن جو فائنل تھا ان کا، اس میں انہوں نے 85 اشاریہ کچھ کیا، جو کہ بھارتیوں سے بہت آگے تھا، اور وہ فائنل کے لیے کوالیفائڈ کر گئے۔ ان کی محنت، ان کی کمٹمنٹ اپنی جگہ، اور پاکستانی دعائیں ان کے ساتھ، انشاءاللہ فائنل میں وہ ایک بار پھر جیتیں گے۔ تو یہ خوشخبریاں تھیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ سعودیہ کی فضا میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا ایک تاریخی استقبال ہوا۔ F-15 نے، لڑاکا طیاروں نے فضا میں داخل ہوتے ہی جب سعودیہ کی فضا میں آئے، حدود میں آئے، تو انہوں نے پاکستان کا استقبال کیا، وزیر اعظم کا، اور ان کو ویلکم کیا، اور وزیر اعظم نے ان کا جواب عربی میں دیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے، ساکھ ڈار ہیں، نائب وزیر اعظم ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف ہیں، وزیر اطلاعات مہتاب تارڑ ہیں، خواجہ آصف ہیں، اور مطلب پوری ٹیم ہے ان کے ساتھ، مصدق ملک ہیں۔ لیکن ان کی ٹیم کا بڑا زبردست والیانہ استقبال کیا گیا۔ یہ تھا دو چیزوں کی جیت۔ ایک جو اسلامی کانفرنس ہوئی، اس میں پاکستان کا موقف بڑا کھڑا اور سچا تھا، اس کی وجہ سے، اور دوسرا پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی فتح کی وجہ سے۔ پاکستان کو عزت اور جو احترام دیا سعودیہ نے،
شہزادے نے بلایا، محمد بن سلمان نے خصوصی دعوت پر، اور وہ گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے رزلٹ مزید مثبت نکلیں گے۔ تو ایک تاریخی موقع تھا، اس طرح کبھی بھی فضا میں استقبال نہیں کیا گیا۔ بہرحال پروٹوکول دیا گیا، سب کچھ ہوا، اور گارڈ آف آنر دی گئی، اور بڑا زبردست استقبال ہوا۔ تو اس پر بھی دنیا حیرت زدہ ہے کہ یہ پاکستان کو اتنی اہمیت۔ اب بات کرتے ہیں اصلی بات کہ مدینہ پر ڈرون حملہ، یہ واقعہ کل کا نہیں، پرسوں کا نہیں، یہ 12 ستمبر کا ہے، لیکن اس کی باقاعدہ ریلیز جو کی گئی وہ بعد میں کی گئی۔ اس لیے اب پتہ لگا کہ مسجد نبوی کے قریب کہیں ایک فضا میں ایک آگ کا گولا دیکھا گیا، ایک ڈرون دیکھا گیا، اور پھر وہ گر گیا۔ پتہ ہی چلا کہ تحقیقات پر کہ یہ کوئی ڈرون تھا اور شاید جاسوسی تھا، کہاں سے آیا اور کیوں آیا اس کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ کچھ کا خیال تھا یہ میزائل تھا، لیکن نہیں، حکومت نے یہ بتا دیا کہ یہ ڈرون تھا اور اس کو ہم نے گرا لیا۔ کیا مقاصد تھے؟ الزام لگ رہا ہے حوثیوں پر کہ یمن کے حوثیوں نے یہ بھیجا تھا، اور یہاں تک کیسے پہنچا، کیا ہوا، اس کی تحقیقات ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اسے گرا لیا گیا۔ تاہم ایک توجہ دلاؤ نوٹس ہے کہ بھائی اسی کسی تو کٹ نہیں، اسی ہر جگہ پہنچ سکنے ہیں۔ اگر حوثیوں کی طرف سے تھا تو پھر بھی یہ تھا، کیونکہ یمن ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہاں حوثی جو ہیں وہ ابھی تک اسرائیل سے لڑ رہے ہیں اور باقاعدہ جواب دے رہے ہیں اور سب ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں۔ ادھر اسرائیل جو ہے وہ گھس گیا غزہ میں، اور وہ اپنے جناب قبضے کا اعلان کر رہا ہے، کیونکہ اس کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ غزہ بڑا شہر ہے، اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ بہرحال اب یہ بہت سی چیزیں ہیں، دنیا کو دیکھنا پڑے گا، اور خاص طور پر اسلامی ممالک کو۔ جو فیصلہ اعلانیہ آیا وہ تو ایک عام سا تھا، لیکن کوئی بڑا فیصلہ انہیں کرنا پڑے گا، مشترکہ اپنی افواج بنا کے، جیسے عرب نیٹو بنا کے جیسے بھی ہے مشترکہ، اس میں کرنا پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک تو ملاقاتیں ہوئی، آج مطلب کل ہوئی تھی ملاقات، جو بھی ہے منگل کے دن ہوتی ہے عام طور پہ، بلکہ آج بھی ایک مقدمے، ایک تو ان کے بارے میں فیصلہ ہوا، پنجاب حکومت نے اپنا وہ جو لیٹر تھا واپس لے لیا، جس کی وجہ سے اڈیالہ جیل میں کیسز چل رہے تھے۔ اب انہیں کہا یہ اوپن کورٹ میں ہوں گے، انسداد دہشت گردی کی، راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی کی کورٹ میں اوپن ٹرائل ہوں گے، اور وہاں اگر ضرورت پڑے گی عمران خان کو تو ویڈیو لنک پر ان کو لیا جائے گا۔ لو یوں میلہ ٹھیلا لگا سی نا، وکیل جا رہے ہیں، دوست جا رہے ہیں، ساتھی جا رہے ہیں، خاندان کے لوگ جا رہے ہیں، وہ جائیں۔ عمران خان تو اڈیالہ جیل میں رہیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو ان کو ویڈیو کال پہ لیا جائے گا۔ تو اس کے خلاف وہ جا رہے ہیں ان کے وکلاء کہ نہیں ہم کہتے ہیں، پھر ان کو عدالت میں ہی لایا جائے، آتے ہیں یا نہیں آتے۔ لیکن علیمہ خان نے جو شدنی چھوڑی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے واضح پیغام دیا عاصم منیر کو کہ تم یحییٰ خان 2 نہ بنو، یحییٰ خان نے ملک توڑا تھا، تم بھی ملک توڑنا چاہتے ہو، افغانیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، افغانی ہمارے بھائی ہیں، کے پی کے حکومت اور پشاور سے افغانستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، وفاق سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو ہم جو ہے ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ تو عمران خان نے کہا یزیدیت اور فرعونیت سے ہم نہیں جھکیں گے، نہ جھکاؤں نہ جھکوں گا۔ تو یہ معاملات ہے۔ ایف آئی اے کی ٹیم گئی تھی ان سے پوچھنے کہ جناب یہ جو ایکس اکاؤنٹ جو آپ کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ کہاں سے کیا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ تو مرشد اعظم نے کہا نہ، بالکل نہیں بتاؤں گا کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، جبکہ علیمہ خان بتا چکی ہیں کہ مجھے اطلاع دیتے ہیں عمران خان، ان کی جانب سے جو پیغام ملتا ہے وہ میں الیاس جبران کو، جبران الیاس کو پہنچا دیتی ہوں، اور ان کے ذریعے ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان نے بتانے سے انکار کر دیا، ان کا میں نہیں بتاؤں گا، پاویں جو مرضی کر لو کہ کون ٹویٹر کرا۔ اب ٹویٹر پہ تھا کہ ایک لمبی سی ٹویٹ تھی جس کو میں نے کل ولاگ میں ذکر بھی کیا تھا کہ اس میں وہ افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور گڈھا پور کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے تم بات چیت کرو ان سے اور امن کی بات کرو، اور کوئی ایسی بات نہیں۔ اور گڈھا پور نے بھی کہا تھا کہ بلا پاسپورٹ بھی اگر مجھے مرشد اعظم کہے گا تو میں چلا جاؤں گا، لیکن وہ 2 دن سے راول پنڈی میں موجود ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ایم این اے ایم پی اے بھی لے کے آتے ہیں، اس لیے کہ علیمہ خان جو ہیں وہ خبروں کا عنوان بنی ہے، تو ان کا زور کم کرنے کے لیے وہ آگے کھڑے ہو گئے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ الگ بات ہے، کیوں کہ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں نہیں جی علیمہ خان کو تو پلانٹڈ ہے، ان کو تو باقاعدہ کیا گیا ہے، ان کو تو 2 سال ان کو میڈیا کوریج دلائی گئی ہے۔ تو لیکن
گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو اور دوسرے لوگ جو ان کے رفقا ہیں ان کو یہ مصیبت پڑ گئی کہ شاید علیمہ خان جو ہے وہ گدی نشینی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لہٰذا وہ آ کے کھڑے ہو گئے، ورنہ پہلے عمران خان کہتے ہیں کہ آؤ، نہیں آئے۔ اب تعداد بڑھنی شروع ہو گئی ہے وہاں اڈیالہ جیل کے بعد۔ اب حکومتی پالیسی کے بعد جب اوپن ٹرائل ہوں گے تو اڈیالہ جیل والا بھی میلہ ختم ہو جائے گا۔ اب تو عدالت میں آؤ گے، دیکھتے ہیں کون آتا ہے کون نہیں آتا، پھر وہاں عمران خان بھی نہیں ہوں گے تو وہ کیا مسئلے مسائل ہوں گے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ بات جو ہے انہیں کہا نہیں، میرے ساتھ، یعنی عمران خان کہہ رہے ہیں میرے ساتھ اور بشرا بیوی کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ انسانیت کی تذلیل ہے، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، وہ قانون کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا ہم برداشت کر رہے ہیں صرف اس لیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا میں ایک پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ بس اب جلد وقت آنے والا ہے کہ پاکستان میں حالات جو ہیں سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال والے بن جائیں گے۔ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا 2024 میں کہ چاہے بلے کا نشان چھین لیں چاہے کچھ کر لیں ہم جیتیں گے، تو ہم جیت گئے تھے، پھر ہمارا مینڈیٹ چوری کیا۔ پھر میں خوشخبری سنا رہا ہوں، پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ جناب پاکستان میں حالات جو ہیں وہ یہ ہونے والے ہیں۔ لیکن ہم لوگ جو تجزیہ کار ہیں یا جو لوگ دیکھنے والے ہیں جو فیلڈ میں، انہیں ایسا نہیں لگ رہا، اس لیے کہ تینوں ممالک میں جو حکومتیں گرائی گئی ہیں وہ بھارت نواز تھیں، اور جب گرائی گئی ہیں، جب وہاں شور و غوغا ہوا تو فوج نے بلویوں کا ساتھ دیا، جو مخالفین تھے حکومت کے ان کا ساتھ دیا۔ لیکن یہاں اس وقت موجودہ حکومت میں چاچوں کی حکومت میں سب ایک ہیں، ایک پیج میں، جہاں جاتے ہیں ساتھ فیلڈ مارشل بھی جاتے ہیں، فیلڈ مارشل جاتے ہیں پہلے، یہ پہلے وزیر اعظم جائیں، لیکن ہر جگہ وہ شامل ہیں، اور فیلڈ مارشل کو بھی وہی احترام ملتا ہے جو وزیر اعظم کو ملتا ہے، اور جو وزیر اعظم کو ملتا ہے وہی فیلڈ مارشل کو ملتا ہے، اس لیے کہ پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر دیا، اپنے سے بڑے ملک کو شکست دے کر، یعنی بھارت کو خاک چٹا کے بتا دیا کہ ہمارا جو دفاع ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں، اور ہمیں کوئی معمولی نہ سمجھے۔ لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چند دنوں کے بعد پاکستان میں ایک انقلاب آنے والا ہے جو ہمارے نظر نہیں آ رہا ہے، ہماری نظریں کمزور ہوں گی، ہمیں شاید کسی خاص نمبر کی اینک چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کے جو فین کلب کے لوگ ہیں وہ بھی اس پر پکے ہیں۔ لیکن جو عام مبصرین ہیں اور تبصرہ نگار وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک باری پھر چورن بیچا جا رہا ہے، ٹرک دی بتی پیچھے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، لیکن 27 ستمبر دور نہیں، وہ جو لاکھوں کا مجمع وہ بتا دے گا کہ پوزیشن کیا ہے خان کی۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔